اے آئی، کیا آپ اے آئی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ دوستوں، یہ انسان کی بنائی ہوئی وہ ٹیکنالوجی ہے کہ جو اپنے آپ پڑھ سکتا ہے، اپنے آپ لکھ سکتا ہے، اپنے آپ ہی چیزوں کو سمجھ سکتا ہے اور انفیکٹ یہ بول بھی سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اب چرچز میں بھی اے آئی کا استعمال ہونے لگا ہے۔ اب ہمارے چرچز میں بھی اے آئی کی مدد سے کلام سنایا جاتا ہے۔ دوستوں، آج کی ہم ویڈیو میں جانیں گے کہ اے آئی کیسے ہمارے یہ موجودہ دور کو بدل رہا ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے آئی کی مدد سے کیا چرچز میں کلام سنایا جا سکتا ہے۔ آج ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اے آئی کا اثر ہم ایمانداروں پر کیا پڑے گا، اور سب سے اہم بات کہ بائبل اس ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میرے عزیزوں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ اینڈ ٹائمز کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو یہ ٹیکنالوجی کیا ہماری کچھ مدد کر سکتی ہے یا اس ٹیکنالوجی سے ہمیں کچھ خطرہ ہے؟ دوستوں، ایلون مسک جو کہ دنیا کے سب سے امیر ترین انسان ہیں، اور امیر ترین انسان ہونے کے باوجود یہ ٹیکنالوجی میں بڑے ایکسپرٹ ہیں، اور وہ اے آئی کے بارے میں کچھ ایسا کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نیوکلیئر وار سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ چلے میرے عزیزوں، اب یہ جانتے ہیں کہ اے آئی ٹیکنالوجی ہے کیا، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ میرے عزیزوں، یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو انسانوں کا متبادل ہے، جو انسانوں کی طرح ہی مکمل طور پر کام کر سکتا ہے، اور انہیں بھی ویل ٹرینڈ کیا جاتا ہے۔ اس اے آئی کی مدد سے آپ دنیا کی کسی بھی انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں کچھ ہی سیکنڈز اور لمحات میں۔ یہ ٹیکنالوجی پوری کتاب کو پڑھ کر اس کا نتیجہ بھی نکال سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی آرٹیفیشل میوزک، تصویریں اور ویڈیوز بھی بنا سکتی ہے، اور یہ ایسا میوزک، ایسی تصویریں اور ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو انسان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی تصویروں، ویڈیوز اور میوزک سے بھی زیادہ کارآمد اور خوبصورت ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کی یہ اے آئی ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہے کہ یہ اپنے آپ گیمز بھی کھیل سکتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی انسان کے ایموشنز تک کو بھی سمجھ سکتی ہے، اور یہاں تک یہ ہماری آواز کی ہو بہو نقل بھی کر سکتی ہے۔ یہ اپنے آپ کسی بھی طرح کی ویڈیوز بھی جنریٹ کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں تک تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اے آئی کتنی کارآمد اور ایڈوانسڈ ہے، مگر یہ ٹیکنالوجی ہم مسیحیوں کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا استعمال روحانی چیزوں میں بھی کیا جا رہا ہے۔ فار ایگزامپل، اس اے آئی کا استعمال چرچز میں ٹیچنگ کے طور پر بھی کیا جا رہا ہے۔ اس کا استعمال چرچز میں کلام کو سنانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے، اور کچھ خادمین ایسے ہیں جو اپنے سرمنز چیٹ جی پی ٹی یا اے آئی سے بنوا رہے ہیں، اور یہاں سے پڑھ کر پھر کلیسیاؤں کو سناتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ابھی تک تو یہ اتنی حیران کن بات نہیں ہے، مگر ایک جگہ پر جرمنی میں پوری کی پوری عبادت اے آئی کی مدد سے کی گئی، اور جس جگہ پر اے آئی کی مدد سے عبادت کی جا رہی تھی وہ پورا چرچ کلیسیا سے بھرا ہوا تھا، اور اس عبادت میں اے آئی کی مدد سے جو کلام کیا گیا اسے سن کر آپ حیران ہوں گے۔ اس ٹیکنالوجی نے وہاں پر کلام کیا کہ ہمیں پرانی چیزوں کو بھول کر نئے طور طریقے اپنانے ہوں گے۔ میرے عزیزوں، یہ جو ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر، یہ وہی عبادت ہے جو اے آئی کی مدد سے کی گئی۔ اس عبادت کے بعد جب لوگوں سے انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ عبادت کیسی رہی، تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ ہماری امید سے بڑھ کر اس ٹیکنالوجی نے کام کیا ہے، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ اس ٹیکنالوجی کی آواز میں کوئی ایموشنز یا کوئی بھی فیلنگز نہیں تھی۔ میرے عزیزوں، جب اس چرچ کے پاسٹر سے پوچھا گیا تو اس پاسٹر نے بڑا حیرت انگیز جواب دیا۔ اس پاسٹر نے کہا کہ آنے والے چرچ کا دور اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے، اور میرے دوستوں، یہ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک پادری کا ایسے کہنا۔ اب سوچئے کہ اس پادری نے جب ایسا کہا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ خطرے کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، مگر ہم جانیں گے کہ کیا اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی چرچ کا فیوچر ہے؟ کیا یہ اے آئی ٹیکنالوجی ہمیں کلام کے گہرے انکشافات اور روح القدس کی تحریک سے ملنے والے پیغامات ہمیں بتا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جو اے آئی کی انفارمیشن ہوتی ہے وہ ویب سے ہوتی ہے، اور یہ اے آئی انٹرنیٹ کی مدد سے انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے اور پھر ساری انفارمیشن ہمیں بتاتا ہے، اور مسئلہ ہی یہی ہے
کہ جو انفارمیشن اے آئی ہمیں کلیکٹ کر کے دیتا ہے وہ ساری کی ساری ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور یہ جو انفارمیشن دیتا ہے یہ کچھ صحیح ہوتی ہے اور کچھ غلط ہو سکتی ہے۔ اور اس بات کا یقین کر لینا کہ جو بھی ہم اے آئی سے پوچھیں گے وہ 100% ہی ہمیں درست بتائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم پورے طور پر اس ٹیکنالوجی پر ڈیپینڈ کریں گے تو ہم بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اور دنیا کے سب سے امیر ترین انسان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اے آئی کی مدد سے دنیا میں غلط تعلیم پھیلائی جا رہی ہے۔ آپ اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں جہاں پر ایلون مسک نے ایسا بولا ہے۔ About AI, and I would be constantly urging him to be careful about the danger of AI, and he was really not concerned about the danger of AI and was. اور میرے دوستوں، ایسے ہی دوسروں کو غلط تعلیم دی جا سکتی ہے، اس کی مدد سے دوسروں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کی مدد سے جھوٹ پھیلایا جا سکتا ہے، اور یہاں تک کہ ان جھوٹی خبروں اور جھوٹی تعلیم کو دنیا بھر میں منٹوں میں پھیلایا جا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں تک کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی ہمارے پورے دماغ کی صلاحیت کو ختم کر کے رکھ دے گی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جتنا ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں گے ہمارا دماغ اتنا ہی صحت مند رہے گا۔ میرے عزیزوں، اس اے آئی کی مدد سے جاپان میں ایک بدھاسٹ ٹیمپل میں 25 منٹ کا پیغام دیا گیا۔ تقریباً 370 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور اس ایکسپیریمنٹ کو کرنے کے بعد جب لوگوں سے ان کی رائے لی گئی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اندرونی طور پر اس اے آئی پر پورے طور پر وشواس نہیں کر سکتے، یعنی ان کا کہنا تھا کہ اندر سے کوئی چیز ہمیں کہہ رہی تھی کہ یہ اے آئی جھوٹ بول رہا ہے اور پوری طرح سے ہم اس پر وشواس نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، ایسے ہی سنگاپور میں بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا، اور وہاں پر بھی لوگوں نے یہی کہا کہ اس روبوٹ میں نہ ہی ہمیں احساس نظر آئے، نہ ہی فیلنگز، اور نہ ہی کوئی کمپیشن تھا۔ اور ایسی ہی بہت سی چیزیں اے آئی میں موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم پورے طور پر اے آئی پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے، ایسے اس پر بھروسہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہے۔ اور میرے عزیزوں، رہی ہم مسیحیوں کی بات، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے پاک روح انسانوں کو استعمال کر سکتا ہے ویسے اے آئی ٹیکنالوجی کو استعمال نہیں کر سکتا، اور لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے اے آئی کارآمد نہیں ہے۔ اور خدا کے کلام میں کچھ ایسا لکھا ہے، اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا ہے۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 11 آیت۔ اور جیسے کہ یہ خدمات خداوند نے ہمیں سونپی ہیں، اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان خدمات کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں صرف وہی بتا سکتی ہے جو انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں خدا کے روح کے بید مہیا نہیں کر سکتی، اور نہ ہی مکمل طور پر ہمیں خدا کے کلام کو سکھا یا سمجھا سکتی ہے۔ اور یہ جتنے روح کے پھل اور روح کی نعمتیں ہیں یہ خدا نے کلیسیا کی ترقی اور برکت کے لیے دیے ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہ ہی ان پھلوں اور نہ ہی ان نعمتوں کا استعمال کر سکتی ہے جو خدا نے انسان کو دیے ہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک کمپیوٹرائز مشین ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو عزیزوں، کیا یہ کہہ دینا کہ اے آئی پورے طور پر غلط ہے؟ میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ یہ پورے طور پر غلط ہے۔ اے آئی ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری مدد تو کر سکتا ہے، جیسے کہ اس کی مدد سے میں ویڈیوز، تصویریں یا میوزک تو بنا سکتا ہوں۔ اس ٹیکنالوجی سے بائبل سے ریلیٹڈ کچھ سٹوریز یا آیات تو جنریٹ کر سکتا ہوں، مگر اس کی مدد سے خدا کا زندہ کلام نہیں سنایا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اے آئی کی مدد سے بائبل ٹیچنگ دینا شروع کر دیں تو یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور جیسے ہم نے جاپان اور سنگاپور کے ایکسپیریمنٹ میں دیکھا کہ وہاں پر لوگوں کا کیا رد عمل تھا، ویسے ہی ہم اے آئی پر پورے طور پر ڈیپینڈ نہیں کر سکتے۔ میرے عزیزوں، بائبل ہمیں پہلے ہی یہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ آخری زمانہ میں یہ سب کچھ ہوگا، اور خدا نے دانیل کو بھی یہ بتایا تھا کہ مسیح کے آنے سے پہلے اس دنیا میں کیا ہوگا۔ دانیل کی کتاب 12 باب اور اس کی 4 آیت میں خداوند نے دانیل سے کہا، لیکن تو اے دانیل ان باتوں کو بند کر رکھ اور کتاب پر آخری زمانہ تک مہر لگا دے، بہتھیرے اس کی تفتیش و تحقیق کریں گے اور دانش افزون ہوگی۔ یعنی کہ آخری زمانہ میں نالج انکریز ہو جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں
کہ ہمیں کسی چیز کی انفارمیشن یا نالج چاہیے ہو تو یہ کچھ ہی سیکنڈ میں ہماری فنگر ٹپس پہ ہمیں مل جاتی ہے، یعنی سب کچھ سیکنڈز میں ہو سکتا ہے۔ مگر یہ ٹیکنالوجی ہمیں اسپرچولی طور پر یعنی روحانی طور پر سیٹسفائی نہیں کر سکتی۔ یہ ٹیکنالوجی روحانی طور پر ہماری روح کو نہیں بھر سکتی۔ یہ ٹیکنالوجی پاک روح کی نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتی۔ یہ ٹیکنالوجی ہمیں زندگی نہیں دے سکتی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ AI ٹھیک ہے مگر یہ اسپرچول کاموں کے لیے، روحانی کاموں کے لیے کارآمد نہیں ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، اور آپ کی کیا رائے ہے اس AI ٹیکنالوجی کو لے کر؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ دوستوں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دور میں اور زیادہ چرچز اس AI ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی سروسز کیا کریں گے؟ اور اگر ایسا کیا جاتا ہے تو یہ مسیح کے بدن یعنی کلیسیا کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور فالو نہیں کیا تو میرے عزیزوں کر لیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔